لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزئ به وقال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راه سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا صدا فرین در مدح مصطفى بس محمد استمی خواهم خدا را خدایاست حب مصطفى را يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستو الحمدللہ ایک بار پھر اللہ رب العزت نے
ماہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد پر سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان کا چاند نصیب فرمایا۔ میرے محترم دوستو، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رحمتوں سے، برکتوں سے، عافیتوں سے مالا مال مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ اس مہینے میں مغفرت خداوندی اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ مہینہ گنہگاروں کے لیے موسم بہار ہے۔ یہ مہینہ خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی بدعملی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم کی آگ اپنے اوپر خوب سے خوب جلایا ہے۔ یہ ان کے لیے جہنم کی آگ کے بجھنے کا مہینہ ہے۔ باقی 11 مہینے گویا ہم اللہ کی رحمت کی طلب میں باغی باغی پھرتے تھے۔ یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جو اللہ کی رحمت ہماری طلب میں پھر رہی ہے۔ کہاں اللہ کا کوئی گناہگار بندہ ہو تاکہ اس کو اللہ کی رحمت ڈانٹ دے؟ کہاں ہے جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے تاکہ اللہ پاک اس سے اپنی رضامندی کا اظہار کرے؟ یہ صلح خداوندی کا مہینہ ہے۔ اللہ اپنے روٹے ہوئے بندوں سے صلح کے لیے تیار ہے۔ خصوصاً اس مہینے میں فرمایا، آؤ میرے گناہگار بندو، میں ابھی بھی تم سب سے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا رکھا صلح کے لیے تیار۔ طلبگار بن کر آؤ، معافی کے خواستگار بن کر آؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہیں بھی مالا مال کروں گا۔ سبحان اللہ، نرخ اللہ نے ایسے کر دیے کہ فرض کی نرخ کہاں پہنچا دی اور نفل کی نرخ کہاں پہنچا دی۔ عام مہینوں میں فرض بس اس کا بدلہ ایک ہی فرض یعنی جو اس کا ثواب بنتا ہے اللہ پاک عطا فرماتے، لیکن اس مہینے میں اللہ نے ایک فرض کو 70 فرض کے برابر کر دیا۔ قیمت بڑا ہے۔ جو ایک ظہر کی نماز پڑھے گا اللہ 70 ظہر کی نماز کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ جو ایک عصر کی نماز پڑھے گا اللہ 70 عصر کی نماز کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو نفل پڑھے گا 2 رکعت 4 رکعت جو نفل پڑھے گا اللہ اس کو اس قدر ثواب عطا فرمائیں گے جس طرح فجر کی نماز پڑھنے پر عام دنوں میں یا ظہر کی نماز پڑھنے پر فرض عام دنوں میں جو عطا فرماتے اللہ اس مہینے کی نوافل پر اتنا ثواب عطا فرماتے۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس مہینے کی بھی کچھ آداب ہے، کچھ تقاضے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جیسا تیسا ہم یہ مہینہ گزارے بس ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹ لیں گے، ایسی بات بھی نہیں۔ سورۃ ہود میں اللہ فرماتے ہیں 12ویں پارے میں، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اے میرے بندو کیا میں اپنی رحمت کو تمہاری اوپر چسپاں کروں اور تم میری رحمت سے بھاگتے چلے جاؤ؟ اللہ فرماتے طلبگار بن کر آ جاؤ، خواستگار بن کر آؤ، سوالی بنو،
مانگنے والا بنو، پھر دیکھو اللہ کیا عطا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے محترم دوستو، ایسے مہینے کی کیا کہنا جس کے متعلق خود رب العالمین فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی معمولی نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے قرآن کی نزول کے لیے اسی مہینے کے انتخاب کرنا ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، راہ ہدایت کے لیے، سیدھے راہ پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم کے لیے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ کیا کہنا اس مہینے کا جس سے اللہ نے قرآن کی نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ میرے محترم دوستو، خوش قسمت انسان تو وہ ہے جو اس مہینے کی عادات بجا، اس مہینے کے حقوق جو ہے اس کا احترام کرے، اس مہینے کی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرے۔ دیکھیے، عام دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے، عام دنوں اگر توڑ دیا بامری مجبوری یا ایسے ہی توڑ دیا قصدن، اس پر کفارہ نہیں۔ نفلی روزہ رکھا ہو قصدن توڑ دیا تب بھی کفارہ نہیں، بس ایک روزہ قضا اس کا لوٹا دے، بس ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے کوئی قضائی فرض قضائی یا منت کی کوئی روزے رکھے ہو رمضان کے علاوہ، اگر کسی نے منت کے روزے بھی فرض ہے اگر وہ رکھے ہو، یا رمضان المبارک کی کوئی قضا، کسی مجبوری سے رمضان المبارک کے روزہ کو یعنی اس میں روزہ کسی مجبوری سے نہیں رکھ سکا، بعد کے مہینوں میں کسی مہینے میں قضا رکھ لیا، اگر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں قصدن منت کی کسی روزے کو توڑا، یا رمضان کی قضا روزے رکھ رہے تھے اس کو قصدن توڑ دیا، تب بھی ایک ہی روزہ ہے، اس پر کفارت ہوئی۔ لیکن اگر کسی نے رمضان المبارک کے روزے کو قصدن توڑا، بغیر کسی شرعی عذر کے توڑا، شرعی عذر میں بتاؤں گی کیا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے توڑا، قصدن توڑا، اس پر نہ صرف یہ کہ اس ایک روزے کی قضا ہے بلکہ کفارے میں 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے۔ وجہ کیا ہے؟ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ فرض روزے ہو، رمضان مبارک کی قضائی روزے رکھ رہا تھا، منت کی فرض روزے ہو، کوئی واجب روزہ ہو، کوئی سنت مستحب روزہ رکھ رہا ہو، قصدن توڑ دیا، اس پر صرف ایک ہی روزے کا قضا ہے، کفارہ کوئی نہیں۔ لیکن رمضان المبارک کا ایک روزہ قصدن بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کسی نے نہیں رکھا، اس پر نہ صرف اس مہینے کی اس روزے کی قضا ہے بلکہ کفارہ بھی ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے لگاتار روزہ۔ آپ میں اکثر مفتی بھی ہے، اس کے جلدے میں یہ بھی آ رہا ہو کہ مولوی صاحب دوسرا کے ذکر نہیں کر رہا ہے، 60 مسکینوں کو کھانے کھلانے پر بھی تو کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ وہ میرے محترم دوستو آگے چل کر ہے۔ ایک دفعہ تاریخی کتابوں میں آتا ہے، ہارون الرشید جو وقت کے خلیفہ بنو عباس میں سے تھے، اس وقت کے قاضی القضاء جو وزیر اعظم کے رتبے پر فائز ہوتے تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمجھ لیجیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم ہونہار شاگرد قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ہارون الرشید کے قاضی القضاء تھے، ان کے سامنے آ کر رمضان مبارک کے مہینے میں کہا، یا ایھا القاضی، مجھ سے خطا ہو گئی، وقعت فی رمضان المبارک میں مجھ سے خطا ہو گئی، اور اس طرح میں نے قصداً یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ فرض رمضان ہے، روزہ ہے،
اور مجھ سے نفس کے تقاضا جو ہے وہ پورا ہوا اور رمضان المبارک کے روزے کا لحاظ نہیں رکھ سکا. اب اس کی کیا صورت ہے قضا کی؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے وقت کے خلیفہ ہارون الرشید، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، بیچ میں کوئی وقفہ نہ آئے. اگر کسی بیماری عذر کی وجہ سے روزے رکھتے رکھتے کوئی روزہ رہ گیا، پھر اثر نو شروع کرنا پڑے گا. کوئی بیچ میں وقفہ نہیں آنا چاہیے. تو کوئی قریب دوسرے امام بیٹھے تھے، انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کان میں کہا، ایھا الامام فقط اخطأت فی ھذہ المسئلہ، آپ اس مسئلے میں تھوڑے سے خطا نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے دوسری صورت بھی تو موجود ہے. فرمائے کیا؟ کہا وہ جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے والی صورت ہے. فرمائے خاموش رہو، مجھے بھی علم ہے، یہ وقت کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اس کے لیے 60 مسکین کیا 60,000 مساکین کو کھانا کھلانا آسان ہے. اگر میں اس کے کہہ دوں کہ دوسری صورت ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، تو یہ تو پھر کہے گا رمضان المبارک کے روزے کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، میں 60 مسکینوں کو تو روزانہ کھانا کھلا سکتا ہوں. پھر یہ قصدن توڑتا رہے گا. جو اس قسم کے یعنی سرمایہ دار قسم کے لوگ ہو، نواب قسم کے، اگر ان سے روزہ ٹوٹ جائے، ان سے وہ دوسرا مسئلہ بیان نہ کرو. وہ کمزوروں کے لیے ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کمزور ہے، ان کے لیے ہے کہ یعنی دوسری صورت یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ رمضان المبارک کی روزے کی قدر و قیمت کیا ہے. کس طرح یہ حضرات یعنی انسان کی نفسیات کو دیکھ کر مسئلے کی نوعیت بتایا کرتے تھے، تاکہ ان کے دل میں احساس ہو یہ کوئی معمولی بات نہیں جو رمضان المبارک کی روزے کو قصدن کاٹ پی لیا بس نہیں. تو اس لیے میرے محترم دوستو، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ کفارہ کیوں ہے رمضان المبارک کے روزے کا؟ علماء نے لکھا ہے کفارہ اس لیے ہے کہ قضا تو اس روزے کی قضا میں ایک روزہ قضا رکھے گا جو اس سے قصدن جان بوجھ کر اس نے رمضان المبارک کے روزے کو کھا لیا. کفارہ اس لیے ہے کہ اس نے ماہ مبارک کا احترام نہیں کیا. یہ کفارہ اس مہینے کے احترام نہ کرنے کی وجہ سے. تو ایک تو رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنا یہ گناہ، پھر اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس رمضان المبارک کے مہینے کا احترام نہ کرنا، اس پر اللہ نے اس پر کفارہ والا. تو آپ اندازہ لگائے کہ اس مہینے کا حرمت اللہ اور اس کی نظر، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے کہ جو اس مہینے کا احترام نہ کرے اور قصدن کائے کیے، وہ نہ صرف قضا کرے گا، قضا لوٹائے گا، بلکہ وہ کفارہ بھی ادا کرے گا. ایک مسجد ہے، ایک مسجد کا احترام ہے. مسجد کا احترام کیا؟ آپ آئے ہیں مسجد میں آپ آئے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، فرض عبادت کے لیے. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ مسجد میں آیا ہے، کوئی نجاست کا خیال نہیں ہے، کوئی کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہے، کوئی جوتے سمیت آیا پھر اس کا کوئی اس کے دل میں احترام نہیں ہے کہ یہ اللہ کی عظمت کا گھر ہے، یہاں احترام سے آنا چاہیے. جو اللہ کے مقدس گھر ہو، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا تھے، اے موسیٰ فخلاً علیک، اے موسیٰ اپنی جوتے اتارے، انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ تو کوہ طور کے مقدس مقام پہ کھڑا ہے، یہاں جوتوں سمیت کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ کے مقدس مقامات ہے، جو عظمت کے مقام ہے، اللہ نے گویا قرآن کے ذریعے بتا دیا
وہاں جتوں سمیت نہیں جانا چاہیے جو اللہ کے عظمت کے مقام ہے. مساجد جہاں اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، مساجد جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، مساجد جس میں اللہ کے نام کو بلند کیا جاتا ہے، مساجد جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. حکم یہ ہے کہ ان مقامات جہاں اللہ کی بندگی کے مقامات ہیں وہاں سے یعنی جہاں تک آیا تو آیا، اس سے آگے جانا ہے تو جوتے اتار کر جانا چاہیے. اگر جوتوں سمیت آئے گا اس کے دل میں مسجد کے حرمت کا کوئی خیال نہیں، مسجد کے تقدس کا کوئی خیال نہیں ہے. ایک مسجد کی عبادتیں ہیں، ایک مسجد کا احترام ہے. اللہ رب العزت فرماتے مسجد میں آیا، عبادت نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، آیا کچھ دیر بیٹھے، عبادت کا وقت نہیں تھا فرق، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہا، نہ سبحان اللہ پڑھا، نہ قرآن کی، اس نے بھی آ کر کچھ دیر بیٹھا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ ایک آیا اور مسجد کا احترام نہیں کیا. یہ احترام نہ کرنے والا اللہ کے نزدیک انتہائی شدید گناہگار ہے. ایک ماہ مبارک ہے رمضان المبارک، اس کے روزے ہیں، اس کی تراویح ہے، اس کی قرآن کی تلاوت ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا احترام ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اور اللہ پاک جو اس مہینے کا احترام نہیں کرتا اللہ اس پر سخت آگ بگو ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، ملے گا اس سے جو اس مہینے کی عادات بجا لائے، اس مہینے کے حقوق بجا لائے، اس مہینے کے تقاضوں کو پورا کرے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے مہینہ اتنا عظیم عطا فرمایا، ہم جیسے تیسے گزارے ایسا نہ، اس کے حقوق بجا لانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستوں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ رمضان نہیں رمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس لیے خالی رمضان نہیں کہنا چاہیے، رمضان مبارک یا شہر رمضان نسبت کے ساتھ. جس طرح کسی کے نام عبداللہ ہو تو اس کو آپ عبداللہ کہہ کر پکاریں گے، اللہ کہہ کر تو نہیں پکاریں گے نا. اللہ کے نام کی بے ادبی ہے. کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام عبد الغفار ہے، عبد الرزاق ہے. معاف کیجیے آپ کا تو ہمارے ایسے روٹین بن گیا عبد الرزاق او رزاقہ. استغفر اللہ، رزاق تو اللہ کی ذات ہے، کیا کر رہے ہو؟ عبد الغفار او غفارہ، یہ جاہلیت قسم کی پکار ہے. غفار اللہ کا نام ہے، رزاق اللہ کا نام ہے. عبد الصبور، صبور کہہ کر خالی پکارنا، یہ پکارنے والا اس طرح پکارنا، جو نام پکارے گا وہ گناہگار ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے جو اس میں ذاتی نام ہے، اس نے اس نسبت سے کسی کو پکارا. جب بھی پکارنا ہے اس میں عبد کے لفظ کے ساتھ جو اللہ کے نام ہے، عبد الصبور کہہ کر پکارو، عبد الرزاق کہہ کر پکارو، عبد الرحمن، عبداللہ کہہ کر پکارو. خالی ایک لفظ کے ساتھ پکارنا بے ادبی ہے، اللہ کے ناموں کی بے ادبی ہے. اس لیے فرمایا رمضان اللہ کا نام ہے، اس کو شہر رمضان کہو یا رمضان مبارک کہو، نسبت کے ساتھ اس مہینے میں. اور فرمایا رمز، یہ رمز سے مشتق ہے. اور رمز کہتے ہیں عربی زبان کے یہ لفظ ہے، اس کی معنی جو یعنی ڈکشنریوں میں آیا ہے کہ رمز کی معنی کیا ہے، وہ یہ کہ گرمی کے مہینے میں شدت گرمی سے جب زمین گرم ہو جاتی ہے تو اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، وہ تو گرمیوں کے سیزن میں جیسے بھی موسم ہو اس میں اتنی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو چکی ہوتی ہے، وہ گرمی میں بھی شدید ریگستانی ریت بھی جا رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے جو بچے ہیں وہ اس موسم کے مطلب چلنے کے وہ روادار نہیں ہوتے. تو اکثر اونٹنی کے بچے جب موسم گرم ہو اور ریتیلا زمین ہو، گرم زمین ہو، تو اس کے پاؤں جل جاتے ہیں،
وہ چھلانگے مارنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی سائے کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو یہ اس کا رمز کے معنی اونٹنی کی بچی کی پاؤں کا گرم ہونا اور گرمائش سے وہ چھلانگے لگانا، یہ رمز اس کا معنی یہ بنتا ہے. اور شریعت کی اصطلاح میں رمز کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت اور برکت کی تپش سے گناہگاروں کے گناہ جل جاتے ہیں. اس مہینے میں اللہ کی رحمت اور برکت سے گناہگاروں کے گناہ جل جاتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا. یہ طریقہ نہیں ہے بھائی اپنی جمعے کی نماز برباد کر کے آتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ خدا کی بندو آخر میں آ کر پیر چھلانگے لگاتے ہوئے کون سا طریقہ ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعے کے لیے آئے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے اور کندھے پلانگتے ہوئے نہ آئے، اور اگر دو آدمیوں کے بیچ میں تھوڑی سی بھی گنجائش ہو اسے یہ نہ کہے کہ بھائی آگے ہو جاؤ مجھے جگہ دے دو. جو اس طرح جمعے کی نماز پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جمعے کی نماز اگلے جمعے تک اس کی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور جو گردے پلانگتے ہوئے آئے اور دو آدمیوں سے کہے بھی جگہ ہے تمہارے بیچ میں مجھے جگہ دے دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جمعے کا ثواب برباد ہو. جناب کیجیے جمعے آتے ہو طریقے کے ساتھ. بہرحال میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے یہ مہینے جو ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، غضب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. میرے محترم دوستو، اس وقت آپ کی عبادت کے سامنے شیطان بھی بے بس ہے، آپ کا نفس بھی بے بس ہے. آپ جس طرح اللہ کی بندگی کی عبادت کر سکتے ہیں اس مہینے میں، آج اللہ نے آپ کو خوب سے خوب موقع دیا ہے. شیطان کی بھی وہ مجال اور طاقت نہیں ہے جو آپ کو بہلا سکے، گناہوں کی طرف لے جا سکے. اس ٹائم شیطان بے بس ہے. آپ کا نفس بھی رمضان المبارک کے روزوں کی برکت اور عبادت کی برکت سے اس ٹائم نفس بھی کمزور پڑ چکا ہے. اتنا کمزور ہے کہ آپ کی عبادت کے سامنے آپ کا نفس بھی کمزور ہے. اتنا اچھے مواقع میں بھی ہم فائدہ نہ اٹھائے تو پھر بتلائیے مجھے اور کون سا موقع اللہ ہمیں دے گا جس سے ہم فائدہ اٹھائیں. اپنے رب کو راضی کریں، اپنی آخرت بنائیں، اپنی جنت بنائیں، جہنم سے پناہ لے لے، پھر کون سا موقع ہمیں ملے گا؟ مجھے تو بتائیں صحیح. اتنا عظیم مہینہ جس نے شیطان کو بھی بے بس اور لاچار کر دیا ہے، اور جس مہینے میں نفس کو بھی بے بس اور لاچار کر دیا ہے، اور پھر بھی ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، آج خوب موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، خوب موقع اللہ نے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے پیش جاتے ہیں رمضان المبارک دن کے وقت بھی، اور خصوصاً رات کے وقت پوری رات فرشتوں کی صدائیں ہر طرف روڈوں چوراہوں گلی محلوں میں سنائی دیتا ہے. اور اس اعلان کے ساتھ فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل ویا داعی الشر اقصر. اے خیر سے بغاوت کرنے والے، خدا کے لیے اب تو آگے بڑھو، اللہ کی طرف تو ابھی تو بڑھو. اے شیر، اے گناہوں کے طلبگار، یا داعی الشر، اے شر کے طلبگار، گناہوں کے طلبگار، اقصر، بس کر، رک جا، بس کر، بہت ہو چکا. 11 مہینے اپنے رب کو تو ناراض کر چکا ہے، اب تو رمضان المبارک کا مہینے خدا کے لیے، اس میں تو اپنے رب کو راضی کر. فرشتے آواز لگا اور ہمارے رمضان المبارک کی راتیں کیسی گزر جاتی. معذرت پاک،
شپې ستره تېرېږي د روژې وایي 13 ساعت به سره تېر کړو چې 30 ساعت تېروئ د روژې په میاشت کې د شپې 17 ساعت تېروئ زه درته نه وایم ته په خپله راته ووایه ته راسه تاش به وکړو ته راسه بوډ به وکړو ته راسه دا بله بازۍ کم خرافات چې عام ورځو کې زموږ حال را خراب کړی دی دا مبارکه میاشت کې نسې را خلاصوي دا ګرځه شپه مې په دا شیانو تېره کړو دا دومره ښایسته شپه دومره ښایسته وخت زموږ په دا شیانو برباد شي او موږ وایو راسه سره ساعت حتی دا ساعت په قرآن په تلاوت ولې نه تېروې د خدای په ذکر ولې نه تېروې د الله په رضا ولې نه تېروې په یو دعا ولې نه تېروې د خپل د ګناهو څخه توبه ولې نه کوي په دا وخت باندې چې د الله رحمتونه متوجه دي ته په دا مردانیانو باندې دا شپه تېرې چې یو ساعت به سره تېر او بیا وایي دا ولې د خدای رحمت خدای دومره مهربانه دی روژه شروع شوه د خدای رحمتونه شروع شو نور څه غواړې ته د خدای ظاهر یې راښکاره کړو الله پاک چې دا زما رحمتونه او چې ظاهر یې دی رحمتونه اوري نو په باطن کې به څنګه د الله رحمتونه اوري اللہ نے دی کہا رمضان مبارک کے آغاز کے ساتھ ہی اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو ظاہری رحمتیں بھی برس رہی ہے روحانی کی انتہا کیا ہوگی ہم حساب نہیں لگا میرے محترم دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ویسے تو ہر مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رمضان ہوا کرتا ہے لیکن اس مہینے میں انتہا ہو جاتی ہے عبادت میں انہمام اس قدر عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عام دنوں کا حال یہ کہ حتی یتورمت قدمات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ ورم آ جاتا عبادت کی یہ کیفیت اما عائشہ فرماتی ہے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نفل اللہ کے سامنے نیت باندھا سجدے میں گئے فرمایا جب قیام میں ہوتے تمہیں سمجھتی اما عائشہ فرماتی ہے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع بھول گئے اور جب رکوع میں ہوتے تمہیں سمجھتی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا بھول گئے جب سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تمہیں سمجھتی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھنا بھول گئے ایک رات تو حد ہو گئی سجدے میں سر پڑا ہے اور جسم کو حرکت بھی نہیں ہو رہا فرماتی ہے میں اپنے پاؤں کے انگلیوں کی جو انگوٹھا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی تلوں کے ساتھ ایسے لگایا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں روح موجود ہے کہ جان تو نہیں نکل کیسی عبادت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ہتھیلی یعنی اس کو تھوڑا سا پاؤں کو جنبش ہوتا میں سمجھ گئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے زندہ ہے اور ایک رات روتے روتے سجدے میں ہج کی بن ہو رہی تھی فرماتی ہے میں نے کہا کہ ذرا کان تو لگا لو سن تو لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مانگ کیا رہے یہ ایک آیت پڑھ رہے تھے ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یہ وہ آیت ہے یہ سورۃ مائدہ کی تقریباً آخر رکوع کی آیت ہے صافی پارہ اور اس آیت کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قیامت کی دن اللہ پاک تمام عیسائیوں کو جمع جتنے بھی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے لائے گئے اللہ تمام ملت عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ ہے میرا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ شدید باز پرس کے انداز میں عیسیٰ علیہ السلام کو کڑے کر کے پوری ملت عیسائیت کے سامنے یا عیسیٰ ابن مریم اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہی تم نے ان کو کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی بندگی کرو مجھے اللہ کا بیٹا یا اللہ مانو یا میری ماں کو الوہیت کا درجہ تم نے کہا تھا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کا معبود کا درجہ دے
اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا یہ شدید باز پرس کے انداز میں عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کانپ جائیں گے, اتنے کانپیں گے کہ ہر بال کے نیچے سے خون نکل آئے گا. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في انك انت علام الغیوب. اے اللہ پاکی ہے آپ کے لیے, بزرگی ہے آپ کے لیے, شرافت ہے آپ کے لیے. اللہ یا اللہ اگر میں نے کہا ہو یہ نہیں جانتے, یا اللہ تو جانتا ہے, تو میرے دل کے یا اللہ ایک ایک خیال کو جانتا ہے, بولنا تو دور کی بات ہے. یا اللہ اگر میرے دل میں کبھی یہ خیال بھی آیا ہو کہ میں عیسیٰ خدا بن جاؤں اور لوگ مجھے خدا بنا لے, یا اللہ اگر میرے دل میں اس بات کا خیال بھی آیا ہو, مولا ہر سزا کا سزاوار ما قلت لهم الا ما امرتني ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء. اے اللہ جب تک میں نے ان کو یہی کہا ایک اللہ کی بندہ, میں اللہ کا پیغام, یا اللہ جب تک تھا میں گواہی دیتا ہوں میں نے یہ کیا, اور جب میں ان سے چلا آیا كنت انت الرقیب علیہ, یا اللہ ان کا نگہبان پھر تو تھا, کس نے ان کو یعنی صحیح راستے سے ہٹایا, تو جانتا ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں ان تعذبهم فانهم عبادك, اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تیرے بندے ہیں, تو اگر عذاب میں ڈالنا چاہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو زبردست حکمت والا ہے, تو ہر کام کر سکتا ہے. مولا یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی, پوری رات سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے, اے اللہ اگر اس امت کو تو عذاب دے دے, اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں, ان تعذبهم, اے اللہ تو عذاب اگر دے دے تو تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ. اللہ اکبر, یہ لفظ پڑھتے پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بند ہو, اے اللہ اگر تو معاف کر, اے اللہ اگر تو ان کو بخش دے. تیرے مغفرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کتنے رو, ہم نے کتنی وفا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کون سے وفا کا حق ادا کیا, ہم نے کس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھا, خوش رکھا. ایک وہ تھے جو پوری رات روتے روتے, یہ حال عام عبادتوں کا تھا, رمضان میں تو حد ہو جاتا. اور فرمایا دوسرا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ تو عبادت میں, دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کھل جاتے تھے, خوب خیرات صدقہ. اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما انا قاسم واللہ معطی, فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں, دینے والے تو اللہ ہے, وہ دیتے ہیں میں دیتا ہوں. ہزاروں کی ڈیر آیا, حضرت بلال کہتے ہیں فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینے میں اعلان کر دو مستحقین کو, بولو آؤ. آتے گئے, لیتے گئے, لیتے گئے, لیتے گئے, حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دامن جاڑ رہے تھے کچھ بھی نہیں بچا. حضرت بلال بھاگتے ہوئے, یا رسول اللہ گھر سے اطلاع کہ رات کو کانے کے گھر میں کچھ نہیں. فرمایا پہلے کہہ دیتے ہو, ابھی میں تقسیم کر چکا ہوں, اپنی گھر کی فکر نہیں تھی. آزمی ذرا اسمبلی ممبر سوال و نسخل کو شمکنے میں تیار, معمولی بلدیے کا ممبر بن جائے. ایک بلدیے کے ممبر تھا ہمارے علاقے کا, سننے میں آیا تو اس کو پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے ملے علاقے کی صفائی کے لیے. تو ہماری یہ نالی بہتر رہا, میں نے ان سے رابطہ کیا, بھائی سنیں صفائی کے لیے تمہیں اتنے لاکھ روپے ملے ہیں, عید کا موقع آنے والا ہے, صفائی کے لیے لے آؤ, صفائی تو کرو. یہاں تو نالیاں بیرے گندوں سے بھرا ہوئے یہ نالیاں. کہتے نہیں وہ تو ہمیں عیدی ملی ہوئی ہے. ہاں یہ عیدی تمہیں تمہارا باپ کے گھر میں رہتے ہوئے مل جاتی تو ہم دیکھ لیتے. کتنوں کو عیدی ملی ہے جو گھر میں بیٹھ رہے ہیں.
سرکاری فنڈ کو عیدی سمجھ کر کھاتے ہیں. ہاں سرکاری فنڈ کو عیدی سمجھ کر کھاتے ہیں. جو میرے تب یہ خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں بھی ہم نے اب ذرا اپنے حال دیکھے. کیا ہم اپنے ارد گرد کی حال سے باخبر ہیں؟ وہ جو 5 کلو آٹا دیتے ہیں وہ بھی یہ ایک سلفی آٹا دے رہے ہیں تصویر کے ساتھ. استغفر اللہ. اس کی بھی سلفیاں بن رہی ہیں. یہ اللہ کے نام پہ دینا، اس کو دینا کہتے ہیں. اللہ نے دی ہے تو تصویر کے ساتھ. وہ کسی نے کہا کہ راشن آیا تو لیکن لینے سے ڈر گیا کہ کہیں اخبار میں فوٹو نہ چھپ جائے. اللہ ایسے میں خوددار ڈر جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. ایک دفعہ کوئی مریض تھی بیچارے سول اسپتال اسی کوئٹہ کی بات، 1000 روپے دینے کے لیے 10 آدمی سیلفی بنوا رہے ہیں. 10 آدمیوں نے 1000 روپیہ پکڑا تھا اس کو دینے کے لیے. یہ اللہ سے کون سی رحمت کی امید رکھے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ. ہمارے رمضان المبارک میں بھی صاحب عزت سے کہتے ہو اپنی عید کی خبر ہے، ہمسایوں کی خبر ہے. اللہ نے دیا ہے تو اس لیے کہ تالی ڈال کر بینکوں کو جمع. الذی عدد مالا ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعدد یحسب ان ماله اخلد کلا لینبذن فی الحطمہ. روزانہ گن گن کر رکھتے ہو اور یہ خیال ہے کہ یہ مال ہمیشہ تیرے پاس رہے گا. ہرگز نہیں. جیسے کہیں تیرے پاس نہیں تھا آئندہ کل بھی تیرے پاس نہیں ہوگا. اللہ نے تمہیں دیے اس لیے تو نہیں کہ تم اس کو چابیاں ڈال ڈال کر رکھو. اللہ کی غریب مخلوق کی خبر گیری کرو. ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ تو پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ ہمارے رمضان المبارک میں بھی ہاتھ نہیں کھلتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرماتے ہاتھ کھل جاتے تھے. کچھ بھی دفعہ جو آتا اللہ کے راہ، جو آتا اللہ کے راہ. اور قرآن کی تلاوت کی کثرت ہو سکتی. قرآن کو شروع کیا ہو کم از کم اس مہینے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میرے محترم دوستو قرآن نازل ہوا ہے اس مہینے کا. قرآن سے خصوصی تعلق ہے. خدا کے لیے 3 پارے روزانہ پڑھ لیا کرے گی. کم از کم ایک رمضان میں 3 قرآن ختم ہو جائے. ایک قرآن 70 قرآن کے برابر. یہ ثواب اور مہینے میں ملیں گے. اللہ کسی اور مہینے میں نہیں تو 2 پارے تو پڑھ لیا کرے. نہیں پڑھ سکتے ایک تو پڑھ لیا. یہ ایک قرآن تو ختم کر دیا کرے. خدا کی قسم یہ پھر نصیب نہیں ہوں گی. یہ دن پھر نصیب نہیں. کتنے ہمارے بھائی تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج چلے گئے. کئی من مٹی کے نیچے جا کر سوئے ہیں. نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں نہ پاؤں ہلا سکتے ہیں نہ زبان سے کچھ کہہ سکتے. ہمیں اللہ نے موقع دیا خدا کے لیے زبان کو اللہ کی عبادت بندگی کے لیے استعمال کرو. قرآن کی تلاوت کرو. دنیا کی مصروفیت ختم نہیں ہوگی. زندگی ختم ہو جائے گی. زندگی ختم ہو جائے گی مصروفیت. بہرحال میرے محترم دوستو یہ تو کچھ رمضان کے حوالے سے خدا کی قسم یہ درد دل کہہ رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں میں کہ آپ کے ساتھ میری کوئی دشمنی ہے یا نفرت ہے. میں آپ کے دل میں رمضان کے حوالے سے کچھ دل کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کہیں یہ مہینہ غفلت میں نہ گزر جائے، بے احترامی میں نہ گزر جائے. کل آپ مجھے گریبان سے نہ پکڑ لے کہ قاری صاحب اللہ نے آپ کو بتایا تھا منبر رسول پر بیٹھ کر کم از کم آپ ہمیں جھنجھوڑتے ہمیں بتاتے. خدا کی قسم میں آپ خیر خواہ ہوں. آپ سے یہی کہہ رہا ہوں. بہرحال رمضان المبارک کے روزے ہیں میرے محترم دوستو. اس کا احترام بھی کیجیے. ہر بالغ عاقل دیوانے پر فرض نہیں ہے. جو عقل سمجھ بوجھ اس پر فرض. بالغ بچے پر فرض نہیں ہے. آپ بچوں سے روزہ رکھواتے ہیں تو کم از کم بچوں پر ذرا ترس کھائیے. 7 سال تک کے بچے سے روزہ نہ رکھوائے. 7 سال کی عمر تک بچے کے ساتھ ظلم ہے. بچی ہو یا بچہ ہو روزہ 7 سال کے بعد
اس کی اپنی ثوابدید ہے. اگر طاقت والے ہیں رکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو زور زبردستی نہ کیجیے. ہاں جوانی کے قریب ہو، جوانی میں داخل نہ ہو، پھر تنبیہ کر کے اسے روزہ رکھوا لیا کرے. مسلمان پر، کافر پر فرض، صحت مند بیمار پر فرض نہیں ہے، مقیم مسافر پر نہیں، مرد عورت سب پر فرض ہے. روزے کے 8 قسم ہے، فرض معین، فرض غیر معین. معین رمضان ہے، غیر معین رمضان کا مہینے کسی عذر سے چھوٹ جائے بعد میں قضا کرنا غیر معین ہے. نظر معین، یا اللہ اگر میرے یہ کام ہو گیا تو میں تیرے لیے 3 4 6 روزے رکھوں گا، یہ بھی فرض ہے. یہ معین ہے کہ فلاں دن یا فلاں مہینے میں رکھوں گا. اور اگر نظر غیر معین ہے کہ یا اللہ یہ کام ہو جائے جب بھی موقع ملا میں روزے رکھوں گا، یہ غیر معین ہے. سنت جو حسن سے ثابت چلے آ رہے ہیں، 10 محرم الحرام 9 10 10 11 کے روزے ہو گئے، یا اس طریقے سے شوال کے 6 روزے ہو گئے. دیگر مستحب عام اسلامی مہینے کی 3 روزے 13 14 15. مکروہ شدید تقاضا ہو پیاس کا جس کا اور بہت بڑے مسائل ہو، بہرحال وہ پھر فرض روزہ تو اپنی جگہ، نفل پھر نہ رکھے. حرام روزے وہ ہے جو شرعی معذورین ہیں اور اپنے اوپر جبر کر کے روزہ رکھتے ہیں. آگے بتاتا ہوں. قصداً کاٹ پی لیا، نفس کے تقاضے کو پورا کر لیا، وہ نہ صرف قضا لوٹائے گا بلکہ وہ کفارے کی 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے. شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر میرے محترم دوستو یہ ہے مشقت والا سفر، مشقت والا تکلیف دہ. اس وقت گھوڑے کا سفر ہوتا تھا، خچروں کا سفر ہوتا تھا، تکلیف دہ سفر. ابھی تو ماشاء اللہ اسٹیشنوں پر بھی کھانا مل جاتا ہے، اور بسوں میں سفر کرتے ہوئے اسٹاف بھی اچھے ہو جاتے، ہر جگہ اسٹاف پر اچھے ہوٹل بنے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہوائی جہاز کا سفر ہے، اس کو کون سفر کہے گا؟ تو اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو یہ مشقت والا سفر نہیں ہے. ہاں اگر کوئی نہ رکھنا چاہے بہرحال سفر عذر ہے. اسی طریقے سے بیمار ایسا بیماری کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ. کئی میرے پاس آئے کہ کیا صاحب روزہ وانا سمکونا ولي انه ما بتاسسي وانه خو شوگر مریض یم میں زماش خصیات من دے. اگر شوگر کے مریض ایسے ہو کہ اس کا یعنی پیاس کا تقاضا بہت زیادہ ہو، خدا نہ کرے شوگر اس کی انتہا پہ ہو اور بغیر پانی پیے اس کو آرام، یہ پھر عذر ہے. اگر شوگر کے مریض ایسا ہو کہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھ لے، چھوڑے. اسی طریقے سے کوئی عام بیماری میں نہ آئے درسے دامختی ولی دیزی ہے ولا نا جوڑ ہے انسان ایسا بس میں سبا روزہ نہ سمجھے بخم جرسا ہے بابا پا معمولی شبانی مسئلہ وزان تم جوڑا. یعنی آپ یہ کہیں کہ منہ تھوڑا پیلا ہو گیا تو پس وہ کہ یار بیمار ہو کل سے روزہ نہیں رہے، ایسا تو نہ کیا کرے. ہاں ایسی بیماری ہو کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو یا موت کا خطرہ ہو، یہ شرعی عذر ہے، وہ روزہ رکھے. یا گھر میں شیخ فانی ہے، بوڑھے ہیں، ان سے روزہ نہ رکھوائے، ان کو فدیہ دے دے کرے. اللہ اگر صحت دے دے بعد میں قضا نہیں فدیہ دے دے کرے. اسی طریقے سے شدید بیمار ہے ان سے بھی پھر روزہ نہ رکھوائے، ظلم نہ کیا. خواتین کے حوالے سے وہ بیچارے پوچھنے کے لیے آتی نہیں ہے اور مرد حضرات پوچھتے نہیں ہیں. جو خواتین حمل سے ہو اور اس کے لیے روزہ رکھنا تکلیف ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، وہ نہ رکھے. اور اسی طریقے سے جو خواتین بچے کو دودھ پلانے والی ہے تو بچے کا رزق اس کی دودھ سے ہے، ایسے خواتین کے لیے بھی منع ہے روزہ رکھنا، وہ پھر قضا لوٹا. اور اسی طریقے سے جو بیماری آتی ہے خواتین کی، جو بیماریاں عام ہیں ان میں دیکھیے اس نمبر پر تو ایسے مسائل بیان نہیں کیے جاتے، میں مجبور ہوں، آپ نہیں پوچھتے، میں صرف موٹے موٹے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. بیماری جو خواتین کی ہیں اس کا کم مدت کم از کم 3 دن ہے. وہ جو مہینے کی بیماری ہے 3 دن سے اگر پونے 3 دن ہو، یہ وہ بیماری نہیں ہے جس میں روزہ بھی نہیں رکھا جاتا، نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. اگر 3 دن مکمل ہو یہ وہ بیماری ہے
جس میں روزہ نہ رکھنے کا بھی حکم ہے، نماز نہ پڑھنے کا بھی حکم ہے، یاد رکھیے. اور اکثر یہ مدہ کم از کم 9 دن ہے. 9 دن تک وہ بیماری کا ایام شمار کرے. اگر کسی خاتون کی بیماری 9 دن سے بڑھ جاتی ہے تو 9 دن کے بعد وہ اپنا غسل کرے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے. مدینے میں ایسے 4 خواتین تھے، وہ مسائل سے 2 4 تھے. حسن کے پاس آ کر کیا کرو، 9 دن تک بھی وہ بیماری رکتی نہیں ہے، میں ہم کیا کریں، انتظار کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعاً نہیں، 9 دن کے بعد اپنا غسل کرو، اپنے نماز شروع کرو، اگرچہ نیچے مسلح خون سے بھر جائے. بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک بیماری سے دوسری بیماری تک صفائی کا مدت 15 دن ہے. ایک بیماری سے دوسری بیماری تک 15 دن اس کو صاف رہنا چاہیے. اگر اس دوران بیماری کی کوئی عدد دن، ایک دن کوئی اثار نظر آئے، وہ بیماری نہیں ہے جس میں روزہ بھی نہیں رکھا جاتا اور نماز بھی نہیں. اس میں روزے بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی. خدا کے لیے مسئلہ سمجھا. 15 دن صفائی ضروری ہے ایک بیماری سے دوسری بیماری تک. بہرحال یہ مسائل اور روزے جو ٹوٹنے کے مسائل اس میں خیال رہے. بہرحال اگر آنکھوں میں کسی نے دوا ڈال دی، سرما لگایا، اور اس دوا کا اثر کبھی کبھی آنکھ میں ڈالنے سے حلق میں بھی محسوس ہوتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ کان ناک میں روزہ ڈالنے، یہ دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، کان میں اور ناک میں یعنی دوائی وغیرہ ڈالنے. اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر پردے سلامت ہو تو وہ کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا اگر پردے سلامت. اب یہ کہاں سے ہم ڈاکٹر ڈھونڈیں گے کہ وہ معائنہ کرے کہ میرے پردے سلامت ہے کہ نہیں ہے. بس کان میں نہ ڈالے روزے کی حالت میں، صاف بات ہے. آپ بھی مشقت سے بچ جائے، روزے بھی ٹوٹے. اسی طریقے سے غلط فہمی میں یہ کہ یعنی آپ نے سمجھا کہ سحری کا وقت ہے، سحری کیا، یا وہ سحری کا وقت نہیں تو گزر چکا تھا، یا اسی طریقے سے جان بوجھ کر قے کیا، منہ بھر کے کیا، بہت کیا، الٹی قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کتنے بھی کرے باہر پھینکے. ہاں اگر ایک ذرہ بھی قے کا حلق تک آیا، واپس نیچے چلا گیا، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خصوصاً روزہ داروں سے یہ کہتا ہوں وہ اپنے ساتھ جیب میں ٹشو رکھا کرے یا رومال رکھا کرے. بسا اوقات سحری کھا کر آنے والے اس تکلیف سے گزرتے ہیں فجر کی نماز میں، تو کبھی کبھی وہ کٹھی ڈکاریں آ جاتی ہے اور وہ پانی حلق تک آ جاتے ہیں. اب نماز کی حالت میں ہے، نماز توڑنے کیا کرے؟ تو اس کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ جیب میں ٹشو ہوگا یا رومال ہوگا، وہ اسی وقت اس میں نماز کی حالت میں رکھ دی جیب میں، بعد میں پھر گرا دے، لیکن واپس حلق میں جانے نہ دے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی وقت حلق میں جو آ گیا ہے پانی اندر سے نماز کی کیفیت میں، بس وہ اپنے ٹشو میں اس میں ڈال دے، نماز کو فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے میرے متحد خوشبو سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے. اور یہ انجیکشن کے مسائل، جتنے بھی انجیکشن ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ جو آج کل جو انجیکشن لگ رہے، مطمئن ہے آپ سے؟ یہ ویکسین جو کورونا کی ویکسین جو ہے، مطمئن ہے آپ سے؟ تاکہ میں آپ کو کہوں لگا دیں. میرے خیال کوئی اس کا سائڈ افیکٹ نہیں آیا. ہمارے کئی نمازیوں نے لگایا، میں پوچھتا رہتا کتنے خیر کر لیتے. تو اگر واقعی اس کی وبا رکتی ہے اور واقعی اس وبا کے لیے بنی ہے تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لگا لے. روزی کی حالت میں بھی لگا لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال مجھ سے جو کئی ایک محبت والے ساتھی ہیں وہ بہت اصرار کر رہے ہیں کہ تم ذرا رک جاؤ یار، جب سب لگا لے پھر میں بھی لگا لوں گا. اب مقصد جو نے لگایا نہیں، امام کو آگے کر رہے ہو، ذرا صبر کرو، مقصد کچھ لگا لے پھر امام بھی لگا لے گا انشاءاللہ. تو اگر اس میں کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، لگا لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس سے کوئی اسی طریقے سے کوئی خون ٹیسٹ وغیرہ کے لیے نکالا خون، یا کسی کو خون کی ضرورت ہی دیا، کمزوری زیادہ نہیں آئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ، منجن وغیرہ لگانے سے پرہیز کرے. البتہ مسواک استعمال کر سکتے. بعض مسواک ایسے ہوتے ہیں جو کٹی قسم کے ہوتے ہیں، اس کا حلق میں وہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اس سے پریشان مت ہو.
اس مسواک کا ذائقہ اگر حلق میں محسوس ہو روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ ٹوتھ پیسٹ منجن وغیرہ روزے کی حالت میں نہ لگائے. پمپ جو دمے کے مریض لگاتے پمپ 2 قسم کے ہیں. ایک پمپ میں جو دوا ڈالی جاتی ہے, ایک سادہ ہوا کے طور پر ہے. اگر سادہ ہوا کے طور پر کوئی دمے کا مریض وہ پمپ لگائے اس میں دوائی نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر اس کے اندر دوائی موجود ہے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال میرے محترم دوستو, مسائل کے انبار ہیں یہ موٹے موٹے. اچھا, راہ چلتے کسی سے مسئلہ نہ پوچھا کرے. ہمارے ملک میں ایک حکیم بہت ہے, جو کوئی کسی میں بیمار ہو سرفر گولی دان وہ خود دیکھ گولی درواخا بابا, یہ گولی کسی کی مزاج کے مطابق ہے, کسی کا نہیں ہے. کسی حکیم سے پوچھو, ڈاکٹر سے پوچھو, تم نے گولی راہ چلتے مجھے دیا, تیرے مزاج کے مطابق تو ٹھیک تھا, میری مزاج میں. ایک یہ احتیاط, اور ایک راہ چلتے کسی سے مسئلہ نہ پوچھو. عالم مفتی سے مسئلہ پوچھے, باریکیاں ہوتی ہیں کبھی کبھی. بات سمجھ میں آ گئی. اور فدیے کی مسائل انشاءاللہ پھر کسی وقت عرض کروں گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.